مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے زرعی قوانین کے خلاف شروع ہونے والی کسان تحریک کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ سے دہلی کی سرحدوں پر پہنچنے والی اس تحریک نے مودی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس سے ملک کے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ جمہوریت میں حکومت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر عوام اٹھ کھڑے ہو تو کسی بھی فیصلے کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تحریک سے CAA شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھی چھیڑی گئی تھی۔ اس تحریک میں ہندوستان کے اقلیتی طبقے کے ان خواتین نے جان ڈالی تھی جنہیں ملک میں سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا۔ CAA تحریک تمام عالم میں مقبول تو ہوئی مگر مودی حکومت نے شہریت ترمیمی قانون کو واپس نہیں لیا، لہٰذا سبھی کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر کسان تحریک میں ایسا کیا تھا جو CAA تحریک میں نہیں تھا۔ اس بات میں کون واقف نہیں ہے کہ حکومتوں کے فیصلے وقت، حالات اور سیاسی نفع نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے لیے جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں BJP کو ہماچل پردیش میں کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے لگا کہ اگر کسان تحریک لگاتار جاری رہی تو اس کا خمیازہ اسے اتر پردیش میں بھگتنا پڑ سکتا ہے اور اس نے زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ لے لیا۔ لیکن صرف بات اتنی ہی نہیں ہے، ہمیں دونوں تحریکوں کے فرق کو بھی سمجھنا ہوگا۔ کسان تحریک کی باغ دور سنوکت کسان مورچہ نے سنبھال رکھی تھی اور دوسری متعدد تنظیمیں اس میں تعاون کر رہی تھی۔ اس تحریک کا مغربی اتر پردیش میں اتنا اثر نظر نہیں آ رہا تھا جتنا پنجاب اور ہریانہ میں۔ اس کے باوجود مظفر نگر سے تعلق رکھنے والے بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیٹ غازی پر اور بارڈر پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ تحریک کا چہرہ بھی بن گئے، لیکن اس سے سنوکت کسان مورچے کے ذمہ داروں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ شاہین باغ اور ملک کے مختلف علاقوں میں چلائی گئی CAA تحریک میں شامل مظاہرین کو جس طرح کئی طرح کے الزامات کا سامنا رہا، اسی طرح سے کسان تحریک میں شامل مظاہرین پر بھی حملے کیے گئے۔ CAA تحریک کو مسلمانوں کی تحریک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں دہشت گرد اور پاکستانی قرار دیا گیا، تو کسان تحریک میں لوگوں کو بھی خلساطنی اور دہشت گرد قرار دیا گیا، لیکن کسان لیڈران نے ہر الزام کا روزانے کی بنیاد پر جواب دیا اور ان کے خلاف کی گئی ہر سازش کو ناکام بناتے رہے۔ CAA تحریک میں شامل لوگوں پر مقدمات ہوئے، وہ جیل بھی گئے اور کچھ کو تو آج تک ضمانت نہیں مل سکی۔ اسی طرح یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کے نکالے گئے ٹریکٹر مارچ میں شامل مظاہرین پر بھی مقدمے ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن گرفتار ہونے کے بعد انہیں ضمانت بھی ملی اور حکومت پنجاب نے تو معاوضہ تک فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ CAA تحریک کو کورونا کی وبا کے سبب حکومت نے ختم کر دیا تھا، لیکن کسان تحریک کے وقت بھی تو ملک بھر میں کورونا پھیل رہا تھا۔ حالانکہ کسان تنظیموں نے حکومت کو اس معاملے میں بھی زیادہ موقع نہیں دیا اور جب ضرورت پڑی ٹیکہ کاری بھی کرائی اور جائے احتجاج پر ماسک اور سینیٹائزر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ لیکن 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ پھر شہریت ترمیمی قانون پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آسام میں CAA کے خلاف کئی گروپ پھر سے بیدار ہو رہے ہیں اور 12 دسمبر کو مظاہرہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے۔ ادھر مسلم علماء اور تنظیموں کی جانب سے بھی اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ زرعی قوانین کی طرز پر CAA بھی واپس لیا جانا چاہیے۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین کے مشیر سموجل کے بھٹاچاریہ نے BBC ہندی کو بتایا کہ احتجاجی مظاہروں کے تعلق سے کسانوں کی سابق قدمی ان کے لیے ایک سبق ہے جو CAA مخالف تحریک چلا رہے ہیں، جو کہ کورونا وبا کے سبب رک گئی تھی۔ کرشک مکتی سنگرام سمیتی کے شمالی ہندوستان کے کسانوں کی تعریف کرتے ہوئے اپیل کی کہ ایک بار پھر یکجا ہو کر CAA کے خلاف تحریک دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا مطالبہ جمعیت علماء ہند اور امروہہ سے رکن پارلیمنٹ دانش علی نے بھی کیا ہے۔ تاہم اس مطالبات پر بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ فرقہ پرستی کی پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ سیاست ماہرین کا کہنا ہے کہ کسان تحریک سے سبق لیتے ہوئے دوسری تحریکوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا بھی ہے کہ موجودہ حکومت صرف انتخابی نفع نقصان ہی سمجھتی ہے، وہ تحریکوں کی زبان نہیں سمجھتی۔ مودی حکومت کے تینوں قوانین کو واپس لینے اس پر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم مودی پر طنز کرتے ہوئے یہ کسان تحریک اور کسانوں نے کہا کہ کامیابی ہے، وہ دن دور نہیں جب مودی حکومت شہریت ترمیمی قانون کو بھی واپس لینے پر مجبور ہوگی۔